پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ جڑے نبی پاک نو اپنی قبر اطہر دے اندر زندہ سمجھدا ہے، آکھدا ہے کہ محمد کریم سندا ہے، ویکھدا ہے، کھاندا ہے، پیندا ہے، آندا ہے، جاندا ہے، جیڑا اے عقیدہ رکھدا ہے میں خود محمد پاک دی حدیث نال ثابت کرے سا اے کافر بندہ ہے، دا کبھی محمد دے دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی، کہتا ہے کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، میں نبی پاک کی حدیث سے ثابت کروں گا کہ وہ بندہ کافر ہے۔ آئیے حضرات گرامی، حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 1338، حضور نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ وانہ لا يسمع قرآن آلہم۔ فرمایا کہ جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں وانہ لا يسمع قرآن آلہم، تب وہ بندہ ان کے جوتوں کی کھسکاہٹ کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ حدیث پاک امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ عام بندہ اپنی قبر میں زندہ ہے، جانے والوں کے جوتوں کی کھسکاہٹ کی آواز بھی سنتا ہے۔ اب بتائیے کیا یہی فتویٰ امام بخاری پر لگائے گا؟ کیا نعوذ باللہ امام بخاری بھی کافر ہیں؟ اس کے بعد صحیح مسلم میں حدیث پاک امام مسلم لے کر آتے ہیں، فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مررت علی قبر موسیٰ وهو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا کہ معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہی عقیدہ امام مسلم کا ہے۔ اب بتائیے کیا امام مسلم پر بھی یہی فتویٰ لگایا جائے گا؟ سنن ابو داؤد کی 2041 نمبر حدیث پاک ہے، امام ابو داؤد حدیث پاک لے کر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت میری روح کو واپس لوٹا دیتا ہے، میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں، اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ کیا یہی فتویٰ پھر امام ابو داؤد پر لگایا جائے گا؟ اور میں کہتا ہوں کہ یہی عقیدہ کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے، یہی امام بخاری کا عقیدہ، یہی امام مسلم کا عقیدہ، یہی امام ترمذی کا عقیدہ، یہی ابن ماجہ کا عقیدہ، اور یہی عقیدہ امام اعظم حنیفہ کا ہے، یہی عقیدہ امام شافعی کا ہے، یہی عقیدہ امام محمد کا ہے، بلکہ یہی عقیدہ صدیق اکبر کا ہے، کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے حضور کی قبر پر لے جانا، روضہ انور پر، اگر اندر سے آواز آ جائے تو مجھے دفن کر لینا ورنہ واپس لے آنا۔ یہ جناب اعلیٰ صدیق اکبر کا یہی عقیدہ جو صحابہ کرام لے کر کے گئے حضرت ابوبکر صدیق کی چارپائی کو، ان کا بھی یہی عقیدہ کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اسے آگے چلیے، جتنی بھی میں نے حدیثیں پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری صحابہ نے روایت کی ہیں۔ نعوذ باللہ جو یہ بات کر رہا ہے، جو اس کے پاس حدیث ہے کہ یہی حکم صحابہ کرام پر لگائے گا، اس سے بڑھ کر یہ سب میرے آقا کا فرمان ہے۔ اور جو یہ حدیث پیش کر رہا ہے کہتا ہے کہ میں حدیث سے ثابت کروں گا جو انبیاء کو زندہ کرے وہ بندہ کافر ہے۔ میرے حضور نے خود فرمایا ان اللہ حرم ان تاکل اجساد الانبیاء وحی اللہ یرزق، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نعوذ باللہ کیا یہی فتویٰ میرے مصطفیٰ پر بھی لگائے گا؟ آگے چلیے، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں شعور نہیں۔ مجھے بتائیے جب شہداء زندہ ہے پھر انبیاء کرام زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا یہی فتویٰ یہ اس قرآن پاک کی آیت پر بھی لگائے گا؟ بس اللہ تبارک و تعالی دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔